مسکرا کے بولیے سبحان اللہ، اینٹی بایوٹک لے کے بولیے سبحان اللہ۔ وابستہ ہوں جہاں میں شہ مشرقین سے، দাদা এরকম চলবে না, এরকম তো আমি শ্বশুর বাড়িতে পড়ি না, ভালো করে বলতে হবে। وابستہ ہوں جہاں میں شہ مشرقین سے، کٹتی ہے زندگی بڑے آرام و چین سے۔ وابستہ ہوں جہاں میں شہ مشرقین سے، کٹتی ہے زندگی میرے بڑے آرام و چین سے۔ سب کچھ سب کچھ سب کچھ سب کچھ اسی گھرانے کا صدقہ ہے عاشقوں، سب کچھ اسی گھرانے کا صدقہ ہے عاشقوں۔ دانا حسن سے ملتا ہے پانی حسین سے۔ وابستہ ہوں جہاں میں شہ مشرقین سے، کٹتی ہے زندگی ہمارے آرام و چین سے۔ سب کچھ اسی گھرانے کا صدقہ ہے عاشقوں، دانا حسن سے ملتا ہے پانی حسین سے، دانا حسن سے ملتا ہے پانی حسین سے۔ حضرات میری ایک عادت ہے، اور یہ افضل بھی ہے، اعلیٰ بھی ہے، نرالا بھی ہے، بہتر بھی ہے، انصف بھی ہے، مناسب بھی ہے۔ میں ان کی توجہ چاہ رہا ہوں، تھوڑی دیر صرف آپ توجہ دے دیں مجھے، بس اپنے دست شفقت کو میرے سر پہ رکھ دیں، میں سمجھوں یہی میرے لیے کامیابی کی ضمانت ہے۔ افضل بھی ہے، اعلیٰ بھی ہے، نرالا بھی ہے، اچھا بھی ہے، بہتر بھی ہے، مناسب بھی ہے کہ سب سے پہلے وہ کام کیا جائے جس کام کو پروردگار کرتا ہے، مالک حقیقی کرتا ہے، تمام کائنات کا رب کرتا ہے، دونوں عالم کا پالنہار کرتا ہے۔ لیکن آپ کہو گے رب کیسے کرتا ہے، آپ کیسے بھیجتا ہے؟ میں نے تو اپنے باپ سے سنا ہے کہ رب نیراکار ہے، اپنے دادا سے سنا ہے کہ رب نیراکار ہے جس کا کوئی آکار نہیں ہے۔ بولنے کے لیے زبان کا ہونا ضروری ہے، دیکھنے کے لیے آنکھوں کا ہونا ضروری ہے، چلنے کے لیے پیر کا ہونا ضروری ہے، پکڑنے کے لیے ہاتھ کا ہونا ضروری ہے، سننے کے لیے کان کا ہونا ضروری ہے۔ لیکن رب تو نیراکار ہے، رب کا کوئی آکار نہیں ہے۔ رب زبان سے بھی پاک ہے، مکان سے بھی پاک ہے، جسم سے بھی پاک ہے، جسمانیات سے بھی پاک ہے، ہر شے سے پاک ہے۔ لیکن رب بھیجتا بھی ہے، اور صرف بھیجتا نہیں ہے، اپنے فرشتوں کو حکم بھی دیتا ہے، اے فرشتے تو بھی بھیج۔ لیکن آپ کہو گے میں کیسے سمجھوں، مجھے میرے سمجھ سے باہر ہے، میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں، کیونکہ بولنے کے لیے زبان کا ہونا ضروری ہے، دیکھنے کے لیے آنکھوں کا ہونا ضروری ہے، چلنے کے لیے پیر کا ہونا ضروری ہے۔ لیکن رب تو نیراکار ہے، رب کا کوئی آکار نہیں ہے، رب بھیج بھی رہا ہے، اپنے فرشتوں سے بھیجوا بھی رہا ہے۔ تو میں آپ کو کہوں گا آپ کو ادھر ادھر آنے کی ضرورت نہیں ہے، زانو ادب کو طے کرو، مدرسہ نور الاسلام میں آؤ اور اللہ قاری منور سیفی سے ملو، یا علامہ اقبال صاحب کی بارگاہ میں آؤ، زانو ادب کو طے کرو۔ طے کرنے کے بعد پوچھنا حضرت میں نے سنا ہے رب بھیج بھی رہا ہے اور بھجوا بھی رہا ہے، تو حضرت علامہ حضرت قاری منور سیفی کہیں گے آپ کو معلوم نہیں ہے رب کا کلام بولتا ہے، رب کا کلام بولتا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا رب کا کلام بولتا ہے، جیسے ہی انہوں نے کہا میں نے کہا ٹھہر کر حضرت آخر آپ کس کلام کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ ارے توریت بھی تو رب کا کلام ہے، زبور بھی تو رب کا کلام ہے، انجیل بھی تو رب کا کلام ہے، آخر کس کلام کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ تو علامہ اقبال کہتے ہیں، زمزم فتح پوری کہتے ہیں، امن تمہیں معلوم نہیں، یہ اس کلام کے بارے میں کہا جا رہا ہے جس کا دیکھنا بھی ثواب ہے، جس کا چھونا بھی ثواب ہے، جس کا پکڑنا بھی ثواب ہے، جس کا چومنا بھی ثواب ہے، جس کا پڑھنا بھی ثواب ہے، جس کا احساس کرنا بھی ثواب ہے۔ تو میں سمجھ گیا اور ایک جملے کو کوٹ کرتے ہوئے کہا ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، اب بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا۔ آخر رب نے فرمایا قرآن میں یہ رب کون ہے؟ مالک
کہ حقیقی وہی ہے جو آدم کا بھی رب ہے، جو موسیٰ کا بھی رب ہے، جو دانیال کا بھی رب ہے، جو داؤد کا بھی رب ہے، جو یوسف کا بھی رب ہے، جو یونس کا بھی رب ہے، جو یعقوب کا بھی رب ہے، جو ابراہیم کا بھی رب ہے، جو پوری کائنات کا رب ہے، وہی پروردگار۔ قرآن میں رب نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ مسکرا کے بولو یار، زور سے بولو۔ اگر بھول گئے ہو تو اینٹی بائیوٹک لے لو اور ایک بار لے لو۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے مصطفیٰ پر درود۔ مصطفیٰ پر درود، مصطفیٰ پر درود بولیے گا، مصطفیٰ پر درود بھیج دیتے ہیں۔ درود پڑھو، کامیابی چاہتے ہو تو، بلندی چاہتے ہو درود پڑھ لو، وقار چاہتے ہو درود پڑھ لو، عزت چاہتے ہو درود پڑھ لو، مرتبہ چاہتے ہو درود پڑھ لو، عزت و تعظیم چاہتے ہو درود پڑھ لو۔ اگر درود پڑھو گے عزت تمہارے لیے، مقام تمہارے لیے، مرتبہ تمہارے لیے، ہر ایک شے تمہارے لیے۔ اگر درود پڑھو تو درود پڑھو گے عزت تمہارے لیے، مرتبہ تمہارے لیے، بلندی تمہارے لیے، دولت و ثروت تمہارے لیے۔ ارے یہ تو مل جانے والی چیز ہے، اگر درود پڑھو گے تو مصطفیٰ کا دیدار تمہارے۔ سبحان اللہ۔ بے شک اللہ اور اس کے رسول، اللہ اور اس کے فرشتے مصطفیٰ پر درود، مصطفیٰ پر درود، زور سے بولیے، سارے لوگ بولیے، سارے لوگ بولیے، بھیجتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ بھیجتے ہیں۔ آگے جملہ آیا یا ایھا الذین آمنوا، اہل علم کی توجہ، رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ خطاب کس سے ہے؟ کس سے ہے؟ بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، بہت پڑھے لکھے لوگ۔ خطاب کس سے ہے؟ بولیے، سارے لوگ بولیے، سارے لوگ بولیے۔ کس سے؟ بے ایمانوں سے نہیں، بے ایمانوں سے نہیں، ایمان والوں سے خطاب ہے، بے ایمانوں سے نہیں، ایمان والوں سے خطاب ہے، رافضیوں سے نہیں، ایمان والوں سے خطاب ہے، قادیانیوں سے نہیں، ایمان والوں سے خطاب ہے، ناسبیجوں سے نہیں، ایمان والوں سے خطاب ہے، چکرالویوں سے نہیں، ایمان والوں سے خطاب ہے، دیوبندی وہابیوں سے نہیں، ایمان والوں سے خطاب ہے، صلاح کلیوں سے نہیں، اور ایمان والوں سے خطاب ہے۔ اور ایمان والا وہی ہوگا جو ابو بکر کی بولی بولے گا، ایمان والا وہی ہوگا جو عثمان کی بولی بولے گا، ایمان والا وہی ہوگا جو عمر کی بولی بولے گا، ایمان والا وہی ہوگا جو حضرت علی مشکل کشا شیر خدا کی بولی بولے گا۔ جو ایمان والا ہوگا وہ ابو ہریرہ کی بولی بولے گا، جو ایمان والا ہوگا حضرت سلمان کی بولی بولے گا، جو ایمان والا ہوگا غوث اعظم کی بولی بولے گا، جو ایمان والا ہوگا خواجہ خواجہ کی بولی بولے گا، جو ایمان والا ہوگا سرکار کلیر کی بولی بولے گا، جو ایمان والا ہوگا سرکار کالپی کی بولی بولے گا، جو ایمان والا ہوگا سرکار مسوری کی بولی بولے گا، جو ایمان والا ہوگا مخدوم کچھوچا کی بولی بولے گا، جو ایمان والا ہوگا مخدوم بہار کی بولی بولے گا، جو ایمان والا ہوگا مخدوم بنگال کی بولی بولے گا، جو ایمان والا ہوگا وہ میرے رضا کی بولی بولے گا، اچھے رضا کی بولی بولے گا، پیارے رضا کی بولی بولے گا، محقق رضا کی بولی بولے گا، مدبر رضا کی بولی بولے گا، مورخ رضا، مفتی رضا، امام عشق و محبت، کاتب کنز الکرامت، جبل الاستقامت، آیت من آیت اللہ، معجزۃ من معجزات رسول اللہ، فانی فی اللہ، عاشق رسول اللہ، محقق حقائق شریعہ، مدلل دلائل طریقہ، محقق الادراک، امام ہے سنت فی الآفاق، میرے رضا، اچھے رضا، پیارے رضا، محقق رضا، مدبر رضا، مورخ رضا، مفتی رضا، امام عشق و محبت کی بولی میں ایسے بولے گا، کیسے بولے گا؟ تو ایسے بولے گا، سب سے
सादा वो औला हमारा नबी, सबसे गाना वो वाला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका की के अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। गमज़दों को रफ़ा मुस्ता दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा। मुस्कुरा के बोलिए सुभान अल्लाह, और जी लगा के बोलिए सुभान अल्लाह। अच्छा एक मिनट, दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, याद है? दुरूद शरीफ याद है? वो दुरूद पढ़िए जो नमाज में पढ़ते हैं, जो नमाज में पढ़ते हैं, नमाज में। सुन नहीं पा रहा हूँ, आप सुन नहीं पा रहा हूँ, कुछ जोर से बोल दीजिए ना, जोर से। अरे दुरूद शरीफ पढ़िए ना भाई, नमाज में। अच्छा लगा? जी जी। हाँ हो, बोलिए ना। जी जी। वाह, अच्छा लगा कि नहीं लगा? नवर भाई, आप थोड़ी देर के लिए इसको बंद कर दीजिए, तो मैं इन लोगों से खाता हूँ। अच्छा लगा कि नहीं लगा? जी जी। एक हदीस शरीफ सुना दूं? सुनेंगे? है कलेजे में तो है, हाँ? जिगर थाम के बैठे, कलेजा ऐसा ना हो कि कलेजा छील कर दिल बाहर निकल जाए। हाँ, जो बोलने जा रहा हूँ, ये कम बड़ी बात नहीं है, हल्के में मत लीजिएगा, बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा। 85 किलो वेट है, 85 किलो वेट है। लंबा कुर्ता ऊंचा पैजामा वाले के अगर चार पे सीने पे चढ़ जाऊं तो पता नहीं कहां से क्या क्या निकलने लगे। हाँ, हल्के में मत लीजिए। अच्छा लगा कि नहीं लगा? फोकट में तो आगे बढ़ूंगा नहीं, मैं मुस्कुरा कर तो बोलना पड़ेगा आपको। और जी लगाकर सारे लोगों को एक एंटीबायोटिक ले लीजिए। इन उलमा कराम की मौजूदगी में मुस्तफा जाने रहमत, शमे बज़ में हिदायत, नौशहे बज़ में जन्नत। दादा इनको चोलवे ना একটু বলতে হবে, একটু জোরে বলতে হবে, जोर से बोलिए, जोर से। हम गरीबों का गमगुसार, मदनी ताजदार, बेकसों का कस, बेबसों का बस, आमीना का दिलदार, महबूबे परवरदिगार। अब कहोगे हम कैसे माने, हम कैसे माने नबी को, मालिक को, मुख्तार हम कैसे माने, आमीना का दिलदार हम कैसे माने, महबूबे परवरदिगार हम कैसे माने। एक जुमला कोट कर रहा हूं, इनकी तवज्जो चाहूं। जानना है मेरे मुस्तफा की अज़मत, समझना है मुस्तफा जाने रहमत की बरकत, उनकी शान और रिफ़ात। इधर उधर मत जाओ, खोलो कुरान, पढ़ो कुरान, पढ़ो कुरान, पढ़ो कुरान, खोलो कुरान। अल्लाह का शुक्र है, मदरसा नूरुल इस्लाम में आज दस्तारे हिफ्ज़, इन्होंने कुरान को अपने सीने में सजाया है, अपने सीने में सजाया। खोल कुरान को, देख कुरान को, पढ़ कुरान को। अज़मत मुस्तफ़ा तुम्हें मालूम हो, रिफ़त मुस्तफ़ा तुम्हें मालूम हो, बुलंदी मुस्तफ़ा तुम्हें मालूम। हम कैसे समझे? तो खोल ले कुरान, देख कुरान, और देख
देखले मुस्तफ़ा का चेहरा है, फरमान कुरान का है, वद्दुहा आंखें मेरे नबी के हैं, फरमान कुरान का है, माज़ागल बसर वमा तग़ा जुल्फ़े मेरे नबी के हैं, फरमान कुरान का है, वल्लैलि इज़ा सजा हाथ मेरे नबी के हैं, फरमान कुरान का, यदुल्लाहि फ़ौक़ा अयदीहिम मेरे नबी का चौड़ा 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 सीना है, फरमान कुरान का, अलम नशरह लका सदरक मेरे नबी रहमत है, रहमत आलम कॉन्फ्रेंस में बैठने वाले सहन को हाजिर करो, अमन कुछ बताना चाहता है, मेरे नबी रहमत है। आप कहोगे रहमत है तो किसी इलाके के लिए, मैंने कहा नहीं, तुम्हें मालूम नहीं है, तुमने अपने उलमा से सुना होगा, आदम आए हैं रहमत लेकर आए हैं, ईसा आए हैं रहमत लेकर आए हैं, दाऊद आए हैं रहमत लेकर आए हैं, याकूब आए हैं रहमत लेकर आए हैं। अरे ये किसी इलाके के लिए रहमत लेकर आए, किसी कबीले के लिए रहमत लेकर आए, किसी मुल्क के लिए रहमत लेकर आए, किसी कस्बे के लिए रहमत लेकर आए। लेकिन जब मेरा मुस्तफा इस दुनिया में तशरीफ लाया तो सिर्फ रहमत किसी इलाके के लिए नहीं, किसी मोहल्ले के लिए नहीं, किसी मुल्क के लिए नहीं, किसी कबीले के लिए नहीं, किसी इलाके अतराफ के लिए नहीं, बल्कि कुरान में इसकी हक़ानियत पे आखिरी कील ठोकते हुए बताया, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मेरा मुस्तफा आया है सारी कायनात के लिए रहमत बनकर। वाह 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 सुभान अल्लाह। एंटीबायोटिक ले लो यार। लाइफ टाइम प्रीपेड है, एक्सपायरी डेट नहीं है, इसमें एक्सपायरी डेट भी नहीं है, लाइफ टाइम है। खोल कुरान को, पढ़ कुरान को। लेकिन बहुत बड़ा अलमिया है, बहुत बड़ा अलमिया। कुरान है हमारे, अहले की तवज्जो चाहूंगा इससे, और मैं इसी वकार के कदमों को बोसा देते हुए पहुंच रहा हूं। कुरान है हमारे घर में है, है ना आपके घर में, ताकों के ऊपर, जुस्तान में, अलमारी के ऊपर, जुस्तान में। पढ़ते नहीं, पढ़ते नहीं, पढ़ते नहीं, पढ़ते कुरान। अरे आप कुरान पढ़ते कि नहीं पढ़ते? पढ़ते हैं। गला में खिलाओ, गर्दन हिलाने की जरूरत नहीं, छटान भर की जबान काफी है। अब ये सोच रहे हैं कि सबके सामने अगर हाथ हिला दे, सर हिला दे, हाथ उठा दे तो हम बच जाएंगे। नहीं, क्योंकि मेरा मुस्तफा देख रहा है, मेरा नबी देख रहा है। पढ़ो कुरान, पढ़ो। अगर चाहते हो कि तुम्हें बुलंदी मिले तो कुरान पढ़ो, लेकिन पढ़ते नहीं। एक बात मेरे जहन में यही आ रही है, बोल दूं? मदरसा जो है, मदरसा, इस इलाके में 500 की आबादी तो कम से कम होगी। 500 की आबादी। लेकिन आप मजबूत करो उस किले को जहां से कुरान पढ़कर हाफिज कुरान निकलते हैं। 10 रुपए की चाय बाद में पीना, 5 रुपए का पान बाद में खाना, ये तमाम फजूल खर्ची को अलग कर देना, अलग कर देना, अलग करना। सिर्फ 5 रुपए बचाना। एक दिन में अगर एक आदमी 5 रुपए बचाता है, 500 की घर की आबादी अगर है, तो दिन भर में तकरीबन 2500 रुपए बच गए। कितने? 5 रुपए अगर एक आदमी बचाता है, कैलकुलेटर निकालिए, जोड़िए। एक दिन में 500 आदमी 5 रुपए अगर एक आदमी बचाया तो दिन में 2500 रुपए। कितने हुए? कितने हुए? अब वही सारा अगर पूरे 30 दिन अगर उसको कैलकुलेट करें तो कितने होंगे? अरे बोलो ना भाई, हाँ? 75,000। कितने हो गए? एक इलाके में सिर्फ एक पान का पैसा हम बचा दें, सिर्फ एक पान का। एक आदमी अगर सिर्फ 5 रुपए बचाता है, 500 घर में 75,000
پیسہ آیا وہی پیسہ اگر نور الاسلام میں لا کر دو تو آج اگر 4 بچے حافظ قرآن ہو رہے ہیں تو آنے والے دور میں 4 کے جگہ 25 بچے آپ کو حافظ کے شکل میں ملیں گے. کبھی امام کوئی امام دے گا تو کوئی خطیب دے گا, کوئی مقرر دے گا, کوئی شاعر ہوگا. خدا کی قسم آپ کا 5 روپیہ اس مدرسے میں دینا آپ کو قوم کا امام یہ مدرسہ عطا کرے. صرف 5 روپے. میں نہیں کہتا کہ 500 روپے, صرف 5 روپے. پڑھو قرآن, بولو یار زور سے. میں جانتا ہوں بہت سمجھدار ہے آپ, نہیں میں جانتا ہوں بہت سمجھدار ہے, لیکن مسکرا کے بولو, زور سے بولو, زور سے. 5 روپے پڑھو قرآن. قرآن پڑھو گے تب پتا چلے. آپ کہو گے کہ ہم کیوں پڑھیں قرآن, ہم کیوں پڑھیں؟ اگر مسلمان ہیں تو قرآن پر ایمان رکھنا ہوگا. نہیں رکھتے ہیں تو مسلمان کہلانے کا آپ کو حق نہیں ہے. پڑھو گے قرآن تو پتا چلے. اتنا بڑا مجمع ہے حالی صاحب, اتنے بڑے لوگ, اتنے اچھے پڑھے پڑھے لوگ ہیں, ایجوکیٹڈ لوگ ہیں. یقین ہے کہ اس میں ماسٹر بھی ہوں گے, ڈاکٹر بھی ہوں گے, انجینئر بھی ہوں گے, پروفیسر بھی ہوں گے, ہے نا. لیکن بتاؤ انجینئر ہو تو نیچے بیٹھے ہو, آپ سے غریب ہے حافظ قرآن ہے تو وہ منبر پہ بیٹھا ہے. توجہ چاہتا ہوں. پڑھو قرآن, پڑھو قرآن پڑھو گے تو تمہیں پتہ چلے گا قرآن میں برکتیں کتنی ہیں, عظمتیں کتنی ہیں, مقام کتنا ہے, اس میں کیا کیا ہے. ایک جملے میں کہہ دوں میں آپ کو, ایک جملے میں, بڑا سا بڑا لوگ, بڑے سے بڑے لوگ, پیسے والے ہو, نیتا ہو, کوئی نہ کوئی اپنے ساتھ باڈی گارڈ رکھتا ہے اس کی جان کی حفاظت کے لیے. لیکن واہ قرآن تیری عظمتوں کو سلام, واہ قرآن تیرے برکتوں کو سلام, واہ قرآن تیری معرفت کو سلام. یہ وہی قرآن ہے, وہی قرآن کہ رب نے فرمایا ہے اگر کوئی بندہ رات کو سوتے وقت آیت الکرسی کی تلاوت کر لے اور وہ بستر پہ سو جائے تو صبح کی سفیدی جب تک نمودار نہ ہو اللہ کے فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں. لیکن قرآن ہم نے تاپ پر رکھا ہے, الماری کے اوپر رکھا ہے. پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی, سمجھنے کی توفیق نہیں ہوتی. اب مدرسہ میں جو پڑھتے ہیں, جو پڑھاتے ہیں, 99.9% بچے جو ہوتے ہیں وہ غریب کے ہوتے ہیں. 99.9 بچے جو ہوتے ہیں وہ غریب کے ہوتے ہیں. اور آپ مدرسے کو دیتے کیا ہے؟ دیکھیے میں آئینہ ہوں, دکھاؤں گا داغ چہرے کے, جسے خراب لگے وہ سامنے سے ہٹ جائے. مجھے اس کا پرواہ ہے نہیں کہ آپ مجھے بلاؤ یا نہ بلاؤ, اللہ کا شکر ہے. مدرسہ آپ کو حافظ دے, آپ کو قاری دے, آپ کو امام دے, آپ کو خطیب دے, آپ کو شاعر دے, آپ کو نقیب دے, اور آپ مدرسے کو کیا دے رہے ہیں؟ زکات. کیا دے رہے ہو؟ اس میں بھی آدھا دیتے ہیں, آدھا کھا جاتے ہیں. حق بات کہہ رہا ہوں. آپ کیا دے رہے ہیں؟ زکات. زکات مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ زکات میل ہے. صحیح کہہ رہا ہوں. مصطفیٰ نے فرمایا زکات آپ میل دے رہے ہیں مدرسے کو, آپ میل دے رہے ہیں مدرسے کو. اب مدرسہ آپ کے جسم کو سنوارنے کے لیے حافظ قرآن دے رہا ہے.
آپ کے جنازے کو پڑھانے کے لیے حافظ قرآن دے رہا ہے، تو قربان جاؤ، اپنے مدرسے کو مضبوط کرو، مضبوط جتنا ہو سکے، جہاں تک ہو سکے، جتنا آپ کو رب نے عطا کیا ہے مدرسے میں دو۔ اس مدرسے سے آپ کو امام دیا جائے گا، اور جب جس کی ابتدا میں آپ نماز پڑھو گے، قرب الہی پاؤ گے، مصطفیٰ کی رضا پاؤ گے، وہ کہیں اور سے نہیں ملنے والے، اگر ملنے والے ہیں تو اسی مدرسے سے ملنے والے۔ لیکن افسوس ہے، دن بھر میں 50 روپے ہم کھا جاتے ہیں، لیکن 5 روپے ہمارے پاس نہیں ہوتے کہ ہم مدرسے میں۔ نہ مجھے منور بھائی نے بتایا، مولانا اقبال صاحب نے یا کمیٹی والے نے یہ کہا کہ میں اس پہ کہوں، میرا دل رو رہا تھا اس لیے بتایا۔ انہوں نے نہیں کہا کہ چندہ کرنے کے لیے، کیونکہ اس مدرسے کی جگہ دیکھ کر میرا دل بار بار ہو گیا۔ آپ کی محبتوں پہ قربان، خدا کی قسم کی اس مدرسے کو قائم کرو۔ آج یہاں دستار حفظ ہے، تو آنے والے سال میں دستار عالمیت بھی ہو اور فضیلت بھی ہو۔ بولیے زور سے، حدیث شریف میں پڑھنے جا رہا تھا، یاد ہے آپ کو؟ بھول گئے؟ اینٹی بایوٹک یاد ہے کہ بھول گئے؟ ارے زور سے بھائی، سبحان اللہ۔ مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا اسے میں اپنی کملی میں چھپا لوں۔ ارے اب بولو سنیو، سبحان اللہ، نبی کی شان ہے میاں، بولو زور سے سبحان اللہ۔ مصطفیٰ نے فرمایا، مصطفیٰ نے کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا اسے کملی میں چھپا لوں، اسے اپنی چادر میں چھپا لوں، اسے اپنی رضا میں چھپا لوں۔ جیسے ہی میں نے اس کو پڑھا، آنے والا اونچا پیجامہ پہنے ہوا تھا، لمبا کرتا پہنے ہوا تھا، چہرے پہ داڑھی بھی تھی، سر پہ ٹوپی بھی، آ کے میرے کلائی کو پکڑا، بولا امان، ہاں تم نے رام گڑھ والوں کو بڑا کمزور سمجھا ہے، بیوقوف ہے یہ؟ نہیں، میں نے کہا بیوقوف تو ہرگز نہیں سمجھتا میں، کیونکہ عاشق رسول کبھی بیوقوف تھوڑی نہ ہوتے ہیں، بڑے ہوشیار لوگ نہیں آئیے۔ تو کیسے تم نے کہہ دیا کہ نبی نے فرمایا ہے کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا اسے اپنی کملی میں چھپا لو، اپنی چادر میں چھپا لو، اپنی رضا میں چھپا لو، اپنی دوش مبارک میں چھپا لو۔ کہنے والا کہتا ہے امان، تیرے نبی کی چادر کتنی بڑی ہوگی، تیرے نبی کی چادر کتنی بڑی ہوگی، دوش مبارک کتنے بڑے ہوں گے، دوشارت کتنے بڑے ہوں گے، مبارک کتنے بڑے ہوں گے۔ آخر زیادہ سے زیادہ ہوگا تو 4 میٹر کی ہوگی یا 5 میٹر کی یا 10 میٹر کی، اور اس میں تو رام گڑھ میں رہنے والے، بڑکا کھانا کے قریب میں رہنے والے، یہاں کے غیور مسلمان ہی آ سکتے ہیں، تمہیں معلوم نہیں ہے نہ جانے کب سے لوگ درود پڑھ رہے ہیں اور ابھی تک پڑھ رہے ہیں، اور ابھی موجودگی میں نہ جانے کتنے درود پڑھتے ہوں گے، اور آنے والے صبح و قیامت تک نہ جانے کتنے درود پڑھیں گے۔ آخر تمہارے نبی کی چادر کتنی بڑی ہے؟ تو میں نے کہا تمہیں معلوم نہیں ہے، زمین و زمان بدل سکتے ہیں، مکین و مکان بدل سکتے ہیں، لیکن فرمان رسول کبھی نہیں بدل سکتا۔ مصطفیٰ نے کہہ دیا کہ میں اپنی چادر میں چھپا لوں تو یہ حق ہے، حق۔ میں نہیں مانتا، مت مان، تجھے ماننے کے لیے کہہ بھی کون رہا ہے؟ ختم اللہ علی قلوبہم، کہہ بھی کون رہا ہے؟ نبی کے در کو بعد میں دیکھ، بعد میں ہسٹری آف انڈیا کا مطالعہ کرو، ہسٹری آف انڈیا کا۔ দাদা একটু জোরে বলতে হবে, আমি বুঝতে পারছি না কিরকম তোমরা শুনো, একটু জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। और एंटीबायोटिक से बोलिए सुबहानअल्लाह। हिस्ट्री ऑफ इंडिया का मुताला करें, तारीख हिंदुस्तान को पढ़े। इसी हिंदुस्तान में एक इलाका है जिसे राजस्थान कहा जाता है, उसी राजस्थान में एक कबीला, एक कस्बा है जिसे अजमेर कहा जाता है, उसी अजमेर